الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضيع اجر المصلحین صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آئیے ہم سب مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت باندرا کی سرزمین پر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا چراغ ہمارے سینے میں زندگی کی آخری سانس تک روشن رکھے، اور پروردگار جل جلالہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام زبان پر آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سسکتی ہوئی انسانیت کا ایک نجات دہندہ بن کر آنے والی ذات کا نام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پیشتر، آمد مبارک سے پیشتر، اگر آپ پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انسان تو موجود تھے لیکن انسانیت سے واقف نہیں تھے۔ انسان ایک چلتا پھرتا مجسمہ نظر تو آتا تھا، لیکن اس کی زندگی سے کہیں انسانیت چھلکتی دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ انسان تو تھا لیکن درندہ صفت نظر آتا۔ اس حد تک درندہ صفت تھا کہ جوئے میں اپنی بیویوں کو ہار جایا کرتا، شراب اس کی زندگی کے اندر بالکل اس طریقے سے تھی جیسے آج کے دور کا انسان پانی پیتا ہے، اور پورے کے پورے معاشرے کی پوزیشن ایسی تھی
کہ پورا معاشرہ بگڑا ہوا تھا، 40 سال تک پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے، اور قریب سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے معاشرے کا جائزہ لیا، اور اس معاشرے کو کس طریقے سے سدھارا جائے، کس طریقے سے سنوارا جائے، اس کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی، اور دنیا نے دیکھا کہ قلیل مدت کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاشرے کے پہلو کو اور دنیا کے انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی خرابی کو اس طریقے سے دور کیا کہ قیامت تک ایسا کوئی دور کرنے والا انسان پیدا نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا۔ آج کے دور کے بہت سارے مسئلے کی آواز کو سنیں گے تو آج کے دور کا کوئی بھی کریکشن کرنے والا، اصلاح کرنے والا جب اٹھتا ہے تو کسی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی عقیدے کی اصلاح کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو عمل کا پہلو خالی نظر آتا ہے، کوئی اعمال کی اصلاح کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو عقیدے کا پہلو خالی نظر آتا ہے، کوئی عقیدے اور اعمال کی اصلاح کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو معاشی اعتبار سے اس کا پہلو خالی نظر آتا ہے۔ اگر کوئی معاشی خوشحالی کی طرف انسان کو لے جانا چاہتا ہے تو پھر اخلاقی زوال وہاں پر نظر آتا ہے۔ غرض کہ اگر آپ دنیا کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ایک مصلح بھی ایسا آپ کو نہیں دکھائی دے گا جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارتا ہوا دکھائی دے، ہر پہلو کو سدھارتا ہوا دکھائی دے۔ آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا ہر فیلڈ کا اسپیشل آپ کو کوئی نہ کوئی ملے گا، کوئی ایجوکیشن کے فیلڈ کا اسپیشل مل رہا ہے تو روحانیت کے سلسلے میں وہ کسی کام کا نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی روحانیت کی اصلاح کے سلسلے میں کوشش کرنے والا ہے تو علمی اعتبار سے اس میں بہت ساری کمیاں نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اکنامیکل اسٹیٹس کو بحال کرنے کے سلسلے میں اگر کوئی محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو مذہبی معاملے کے اندر کریکشن کا اس کے اندر کوئی جذبہ نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں فیملی لائف کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو انسانی زندگی کے اندر اگر فیملی لائف کو اسٹرانگ اور بہتر بنانے کے سلسلے میں آپ غور کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں اگر پنچایت کے لوگ اور سوسائٹی کے بڑے لوگ سوسائٹی کے سدھار کے لیے اور خاندانی طریقے کو اچھی طریقے سے بنانے کے لیے اور خاندان اچھی طریقے سے گزرے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے نظر آئیں گے تو مسجد میں لے جانے والے وہ نظر نہیں آئیں گے، معاشرے کے دوسرے پہلو پہ اصلاح کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ پتہ یہ چلا ہم اگر انسانی زندگی کا جائزہ لیں تو معاشرے میں ہر چیز کی اصلاح کرنے والے جدا جدا قسم کے لوگ نظر آئیں گے۔ کوئی مسجد میں مقتدیوں کی اصلاح کر رہا ہے، کوئی تجارت کے میدان میں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، کوئی سیاست کے میدان میں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، کوئی فیملی لائف کے اندر لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن کوئی تنہا ایسی ذات آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ذات مصلی پر کھڑی بھی ہو، سیاسی پہلو پر بھی نظر رکھتی ہو، عقیدے کی بھی اصلاح کر رہی ہو، اعمال کی بھی اصلاح کر رہی ہو، قلب کی بھی اصلاح کر رہی ہو، سوسائٹی کے ہر بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کوئی ذات ایسی تنہا پوری دنیا کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی جو ہر بگاڑ کو سدھارنے کے لیے نظر آئے، لیکن ایک ذات اللہ نے پیدا فرمائی جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اس ذات کا عالم یہ ہے کہ ہر خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھائے۔ تنہا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہر قسم کا پہلو ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا انسان کی زندگی کے اندر خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، آخر خرابی پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے، سب سے پہلے کون سی چیز ضروری ہے جس کے سلسلے میں انسان کو سمجھایا جائے اور انسان کی زندگی کا کریکشن کیا جائے، تو وہ عقیدہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح کا کام شروع کیا اور
اور اس طریقے سے کہ جو لوگ اللہ عز و جل کے علاوہ اور سارے معبودان باطل کی پرستش کرتے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کرتے ہوئے فرمایا نہیں، عبادت کے لائق تنہا اللہ عز و جل ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی معز ہے، وہی مذل ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے۔ اگر عبادت کرنے کی عبادت اگر کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ رب العزت جل جلالہ کی جائے۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ معبود برحق ہے۔ اور جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کیا تو اسی عقیدے کی اصلاح سے شروع فرمایا، اور کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو رسول رحمت نے آواز دی اور ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی۔ کیا حضور کی کوئی غرض تھی انسانوں سے کہ میں یہ دعوت دوں گا تو مجھے جواب کے اندر میرے قدموں میں دولت کا انبار رکھ دیں گے؟ کیا غرض تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان کو توحید کی دعوت دینے کے بعد انسان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے؟ نہیں، بلکہ حضور جانتے تھے یہ دعوت کتنی سخت ترین ہے، یہ دعوت کتنی کٹھن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس لیے وہ لوگ جو 40 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق الوعد الامین کہتے رہے، حضور کو سچا کہتے رہے، جیسے ہی یہ دعوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی پورا مکہ چہرہ پھیر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظوں کے تیر چلنے شروع ہو جاتے ہیں، کانٹے بچھانے شروع ہو جاتے ہیں، راستے میں پتھروں کی بارشیں ہوتی شروع ہو جاتی ہیں، شعب ابی طالب میں معصور کر دیا جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، دنیا میں کوئی بھی اصلاح کرنے والا جب اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے کام بند کر دیتا ہے، غرض ختم ہو جاتی ہے کام بند کر دیتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ خدا سے ہمارے رشتے کو جوڑنے کے لیے آپ نے پتھروں کے زخم برداشت کیے، آپ نے کانٹوں کے زخم برداشت کیے، آپ تکالیف کی وادیوں سے گزرے، اور وہ لوگ جن کا تعلق خدا سے نہیں تھا، مصطفیٰ پیارے نے ان انسانوں کو خدا کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا، اور دنیا نے دیکھا دعوت شروع ہو رہی ہے 1450 سال پہلے، اور دعوت کا اثر آج بھی انسانوں کی زندگی میں چھلکتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ انسان جو ہر ایک کے سامنے جھک جایا کرتا، وہ انسان جو ہر ایک کو اپنا معبود تصور کیا کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی اور بتایا نہیں، اگر جھکا جائے گا تو خدا کے سامنے جھکا جائے گا، وہی معبود ہے، وہی پالنہار حقیقی ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، اسی کے حکم پر ساری کائنات رواں دواں ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ معبود کئی نہیں ہو سکتے، معبود ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، اس ایک واحد رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں ہمیں جھکانے کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی اذیتیں برداشت کی۔ اور یاد رکھو، اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے، اس وقت ابتدائی مرحلہ کٹھن ہوتا ہے، لیکن جب دعوت لوگوں کے دلوں پر سچی طریقے سے اثر کرنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر دعوت کا اثر صدیوں تک نظر آتا ہے۔ تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خدا سے جوڑا، خدا کی بارگاہ میں جھکانا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا، حضور کسی سے یہ نہیں کہتے کہ اگر تم دعوت میری قبول کرو گے تو میں تم کو 10 لاکھ روپے
دوں گا. اس طرح سے لوگوں کو اللہ کی دعوت نہیں دے رہے تھے, بس اتنا کہہ رہے تھے تم اللہ کو ایک مانو, وحدہ لا شریک مانو, معبود برحق مانو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. کون سی کامیابی؟ اللہ اکبر. اب تمہاری پیشانی ہر جگہ نہیں جھکے گی, جب اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی اور جھک کر کے جب تم کہو گے سبحان ربی الاعلی, تو پروردگار اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے بندے کو وہ عزت عطا کرے گا جس عزت کی بلندی تک کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول نے خدا کا پتہ بتایا. حضور سے پہلے کوئی خدا کے بارے میں اس زمانے کے اندر نہیں جانتا تھا. پیغمبر رحمت نے خدا کا پتہ بتایا, اصلاح فرمائی ایک رب کی عبادت کی طرف. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو بھی اللہ کے رسول کی دعوت قبول کرتا, یہ نہیں کہ اس کے لیے راستے کے اندر پھول بچھائے جاتے. جو بھی اللہ کے رسول کی دعوت قبول کرتا اس کے اوپر دولت کا انبار لٹا دیا جاتا نہیں. جو بھی دعوت قبول کرتا تکلیف کے مرحلوں سے گزرتا, پریشانیوں کے مرحلوں سے گزرتا, مصیبتوں کی وادیوں سے گزرتا. جب میں حضرت بلال کے حوالے سے پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صرف اسی ایک دعوت کے قبول کرنے کی عوض کے اندر حضرت بلال کو گرم ریت کے اوپر گھسیٹا جاتا اور آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا. ایسی سچویشن میں بھی حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی چیز ہوتی, احد احد احد, میرا خدا ایک ہے, میرا خدا ایک ہے, میرا خدا ایک ہے. آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں, پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح فرمائی, اور جب لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی دعوت کا اثر پیدا ہوا اور لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ وحدہ لا شریک معبود برحق اللہ عز و جل ہے, تو اب اللہ کو ایک ماننے کے بدلے میں اللہ نے ان کو قوت عطا فرمائی, ان کو طاقت عطا فرمائی. اور کہیں نہ کہیں سے انسان کے تصور کے اندر ایک خدا کو ماننے کا تصور موجود ہے, لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, وہ نظر نہ آئے تو ہم خدا کو کیسے مانیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہم مانتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ پر کوئی پتھر پھینکے, سر میں چوٹ آئے, خون نہ بہے, آپ مارنے والے کو چھوڑیں گے؟ نہیں. اس سے سوال پوچھیں گے کہ کیوں تم نے مارا؟ وہ کہے کہ میری مرضی, میں نے آپ کو مارا, میرے مارنے سے آپ کو کیا ہوا؟ آپ کہیں گے پتھر کی چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے. اب وہ بندہ آپ سے سوال کرے کہ درد ہو رہا ہے, تو بتاؤ درد کس کو کہتے ہیں؟ درد ہے کیا؟ ہے کوئی انسان جو درد کو پیش کر سکے؟ ہے کوئی انسان جو درد کو بتا سکے؟ کیا درد نظر آنے والا ہے؟ محسوس کیا جانے والا ہے. توجہ چاہوں گا, درد نظر آنے والا نہیں, محسوس کیا جانے والا ہے. آپ کے سر میں درد ہے, آپ محسوس کریں گے. آپ کے پیر میں درد ہے, آپ محسوس کریں گے. اسی طریقے سے جب کوئی انسان کشتی میں سوار ہو کر دریا کے اندر سفر کرتا ہے اور جب ہچکولے کشتی کھانے لگتی ہے تو پھر اس وقت اندر کا احساس جاگتا ہے. وہ کسی احساس کے بعد کسی کو پکارنا چاہتا ہے, اور جس کو وہ پکارنا چاہتا ہے اس کو وہ طاقتور سمجھتا ہے. تو وہ احساس جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کوئی طاقتور جو مجھے ڈوبنے سے بچا لے, اسی بچانے والے کا نام خدا ہے, اسی بچانے والے. نظر نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے. آدمی پکارتا ہے, آدمی یاد کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کی توحید کے حوالے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی, عقیدے کی اصلاح فرمائی.
اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انسانی زندگی بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے، اپنی مرضی کی لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ جسم ہمارا ہے، کہیں بھی لے کر جائیں، کچھ بھی کریں، کون ہمیں پوچھے گا؟ وہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، سن لو، مرنا ضرور ہے، اور مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس وقت تمہیں تمہاری زندگی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اس لیے کہ زندگی تمہیں کسی اور نے نہیں، اللہ نے دی ہے، تو جس نے زندگی دی ہے وہ تم سے زندگی کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اس لیے اپنی زندگی اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، خدا کے قانون کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ وہ لوگ، میں آپ کو کیا بتاؤں، حضور کی بعثت سے پہلے سب سے اجڑ عرب کے لوگ نظر آئیں گے، سب سے جاہل عرب کے لوگ نظر آئیں گے، سب سے بگڑے ہوئے عرب کے لوگ نظر آئیں گے، جھگڑالو عرب کے لوگ نظر آئیں گے، بیویوں کو جوے میں ہارنے والے عرب کے لوگ نظر آئیں گے، شراب پینے والے عرب کے لوگ نظر آئیں گے، ہر برائی میں ڈوبے ہوئے عرب کے لوگ نظر آئیں گے، زندہ بچیوں کو دفن کرنے والے عرب کے لوگ نظر آئیں گے۔ لیکن 23 سال کی قلیل مدت کے اندر ان بگڑے ہوئوں کو لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنایا کس نے؟ مدینے کے تاجدار نے بنا دیا۔ آپ ذرا سوچو، جن لوگوں کی زندگی بے راہ روی کی شکار تھی، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے، برائیوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، کوئی چلنے کا سلیقہ نہیں تھا، کوئی زندگی گزارنے کا دستور ان کے پاس نہیں تھا، تنہا مدینے کے تاجدار نے اتنی محنت کی کہ زندگی کے ہر گوشے کو، ہر پہلو کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنوارتے چلے گئے۔ اب سچویشن یہ ہوئی، جو ان کو دیکھتا ان کو چلنے کا طریقہ آ جاتا، جو ان کو دیکھتا ان کو بات کرنے کا طریقہ آ جاتا، اور دنیا کے اچھے انسانوں کے اندر رسول اعظم نے اپنے صحابہ کو ایسا بنا دیا کہ وہ جہاں چلے گئے ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کے سینوں کے اندر اسلام کی عظمتوں کا سکہ بیٹھ گیا۔ کس نے سدھارا؟ حضور نے سدھارا ہر پہلو کو۔ میں توجہ چاہوں گا، آج کا باپ اپنے بیٹے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، لیکن اخلاقی پہلو کی طرف توجہ نہیں، کردار کی طرف توجہ نہیں، سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ نہیں، بات چیت کرنے کے آداب سے متعلق توجہ نہیں۔ نتیجتاً پڑھا لکھا جاہل اس دنیا کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ پڑھا لکھا تو ہے بچہ، لیکن لب و لہجہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس ایجوکیشن یا اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عادتیں بتاتی ہے کہ اخلاق کا کتنا گرا ہوا ہے، اس لیے کہ نظر مصطفیٰ جان رحمت سے ہٹی، یہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو بھی سدھارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی سنوارا جن کی زندگی میں ایجوکیشن کے حصول کی رمق موجود تھی، انہیں تعلیم بھی دی اور ان کو پیشوا بھی بنایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوا قرآن کی روشنی میں چلوں تو آپ سمجھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں آتا ہوں اخلاق کی طرف۔ اللہ اکبر! آج بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے یہاں گالی گلوچ معاشرے کے اندر کامن ہو چکی ہے۔ عورتیں گالیاں دے رہی ہیں، بچے گالیاں دے رہے ہیں، بچیاں گالیاں دے رہی ہیں، ماں بہن سے گالیوں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، گالی تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ حضرت بلال تشریف فرماتے ہیں، حضرت بلال تشریف فرماتے اور حضرت ابو ذر تشریف لاتے
فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم زاہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اللہ اکبر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو دیکھا تو زبان سے صرف اتنا اذراہ مذاق کہہ دیا، یا ابن الحبشہ، اے حبشی کے بیٹے، اتنا سا کہا، کوئی گالی نہیں دی، اتنا جملہ کہا۔ حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، روتے ہوئے حضور کے پاس حاضر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ابو ذر نے مجھے ابن الحبشہ کہا۔ سرکار نے سنا، فوراً حضرت ابو ذر کو بلایا۔ توجہ چاہوں گا، گالی نہیں دی تھی انہوں نے، صرف حبشی کے بیٹے کہا تھا، کالی کے بیٹے کہا تھا۔ بلایا حضرت ابو ذر کو، پہلے پوچھا ابو ذر کیا تم نے بلال سے یہ کہا؟ تو حضرت ابو ذر نے گردن جھکا لی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنے لگے کہ انہوں نے اقبال جرم کر لیا ہے، ان کی زبان سے یہ جملہ ضرور نکلا ہے۔ تو اب سرکار کیا فرماتے، جملہ دیکھیے حدیث کے اندر، عقل دنگ رہ جائے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ذر کیا دور جاہلیت کا طریقہ آج بھی تمہارے اندر موجود ہے؟ یعنی اب اسلام آ چکا ہے، رنگ کی وجہ سے کسی کو تانا نہیں دیا جا سکتا، اتنا سننا تھا۔ حضرت ابو ذر لیٹ گئے اور حضرت بلال سے فرماتے ہیں، اے بلال، اپنے پیروں سے میرے چہرے کو روند ڈالو، اس لیے کہ میں نے اپنی زبان سے ایسی بات کیوں کہی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمارے نبی نے صرف مسجد میں نماز کا طریقہ نہیں سکھایا، ہمارے نبی نے صرف تجارت کے میدان کے اصول نہیں بتائے، ہمارے نبی نے صرف حج و عمرہ اور زکوٰۃ کے طریقے نہیں بتائے، بلکہ مصطفیٰ پیارے نے ہر اس پہلو کی اصلاح فرمائی جس پہلو کو غلط رکھنے کی وجہ سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے، انسان کی عزت ختم ہوتی ہے، انسان کی آبرو چلی جاتی ہے، انسان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہہ کر کہ کیا آپ بھی دور جاہلیت کی ادائیں تمہارے اندر موجود ہیں، پتہ چلا حضور نے جس چیز کی اصلاح فرما دی ہے، اگر سچا مسلمان ہے، آمد رسول کی خوشی منانے والا مسلمان ہے، تو اسے چاہیے کہ جو پتھروں کے زخم برداشت کر کے ہمیں جینے کا سلیقہ عطا کیا ہے، اس رسول کے نقش قدم پر چل کر ہر برائی کو اپنی زندگی سے نکال کر کے باہر پھینک دے۔ میاں آسان نہیں ہے اصلاح کرنا، ہر کوئی اصلاح کو قبول نہیں کرتا، اصلاح کے لیے گالیاں سننی پڑتی ہیں، اصلاح کے لیے مصائب کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اصلاح کے لیے مصیبتوں کی وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اصلاح کے لیے معاشرے کے گنڈوں کے تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اور آپ رسول رحمت کی زندگی کا جائزہ لیجئے، ایک پہلو کی اصلاح کے لیے نہیں آئے تھے۔ جس زمانے کے اندر عورتوں کو کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، لوگ اپنے باپ کے مر جانے کے بعد، سوتیلا باپ مر جاتا تو اپنی سوتیلی ماں سے لوگ نکاح کر لیا کرتے، یہ دور تھا۔ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، بیویوں کو جوئے میں ہار دیا جاتا، ماں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان، ماں کے قدموں میں جنت لا کر کے حضور نے رکھ دی۔ بہن کی عزت کی حفاظت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی، بیٹیوں کی ولادت کے اوپر رحمت کا مزدہ عطا کیا، اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام اس طریقے سے دیا کہ رسول اعظم فرماتے، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ آج پھر وہی بگڑا ہوا معاشرہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر کا تھا،
اسی طرف آج مسلمان بھاگ رہا ہے، اس لیے کہ تعلیمات نبویہ اور قربانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس مسلمانوں کے سینے سے ختم ہو چکا ہے۔ جن برائیوں سے حضور روکنے کے لیے آئے اور جن برائیوں سے روک کر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا، آج لوگ اس قربانی کو بھول کر پھر اسی معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو معاشرہ گندگی کا معاشرہ ہے، جو معاشرہ تباہی کا معاشرہ ہے، جو معاشرہ بربادی کا معاشرہ ہے۔ اللہ اکبر! تجارت کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی۔ آپ واقعہ ملاحظہ فرمائیں تو پتہ چلے گا۔ جانتے ہیں آپ، منڈی میں حضور تشریف لے گئے، اناج کی منڈی میں دیکھا گیہوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیہوں کے انبار کے اندر بیچ میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اندر سے کچھ گیلا گیہوں نکلا۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو گیلا گیہوں ہوتا ہے وزن میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں تنبیہ فرمائی۔ اور جانتے ہو، دھوکہ دینے کے سلسلے میں حضور نے منع فرمایا، ذخیرہ اندوزی کے سلسلے میں حضور نے منع فرمایا، تجارت کرنے کے لیے سرکار نے اصول عطا فرمائے، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ جو تاجر سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ تجارت کرے گا، قیامت کے دن نبی اور صدیق اور شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لاؤ کوئی ایسا مسلح جو اس پہلو پر بھی نظر رکھتا ہو اور اس پہلو پر بھی اصلاح کرتا ہو۔ یہی وجہ تو ہے کہ اس زمانے کے اندر تجارت کا ایک قانون تھا، تجارت کا ایک دستور تھا۔ آپ میں سے بہت سارے تجارت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ تھوڑا سا جائزہ لینا چاہوں، جائزہ لینے کی گزارش کروں گا۔ ہماری دکان پر کسٹمر آیا، بھائی صاحب یہ کتنے کا ہے؟ دیکھو یار، میری کوسٹنگ میں ایمانداری سے بتاتا ہوں 20 روپے کی ہے، تم 25 روپے دے دو۔ اب وہ کوسٹنگ ہوتی ہے 15 روپے کی، ہم بول رہے ہیں 20 روپیہ۔ بھائی میں 10 روپے ہی نفع کما رہا ہوں۔ پتہ نہیں کس قسم کی بات آدمی کر رہا ہے، سچائی پر مبنی ہے یا جھوٹ پر نہیں معلوم۔ بات بات کے اندر جھوٹ زبان سے نکلتا نظر آتا ہے۔ سچائی کا رشتہ مسلمانوں کی زندگی سے کافی حد تک ختم ہو چکا۔ دھوکہ دہی بڑھتی جا رہی ہے، امانت میں خیانت بڑھتی جا رہی ہے، جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کا مال ہضم کرنے کی عادت بنتی جا رہی ہے۔ لیکن حضور کے زمانے میں اصلاح کتنی عظیم ہو گئی تھی، ذرا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ واقعہ آپ نے سنا ہو، لیکن موضوع کی مناسبت سے جانتے ہیں آپ، مدینے میں قحط پڑا، لوگ دانے دانے کے لیے پریشان، دانے دانے کے لیے پریشان۔ اتنے میں ملک شام سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت آیا۔ مدینے کے تاجروں کو پتا چل گیا کہ عثمان کا مال آیا ہوا ہے۔ فجر کی نماز کے اندر تاجروں کا جمع غفیر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ ان کو پتا چل چکا ہے کہ رات کو میرا قافلہ آ چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مدینے کے تاجروں، تمہیں پتا چل چکا ہے کہ میرا مال آیا ہوا ہے؟ کہاں؟ ہاں مال آیا ہوا ہے، اس کی اطلاع ہم کو مل چکی۔ قحط ہے، دانے دانے کے لوگ پریشان، مال آیا ہوا ہے، بیچنا ہے، خرید کر کے بیچیں گے زیادہ نفع ملے گا۔ دیکھیے حضور نے کتنا عظیم دستور عطا فرمایا تھا اور کیا پہچان عطا فرمائی تھی۔ ایک تاجر کھڑا ہوا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا کون ہے جو میرا مال خریدے گا؟ ایک تاجر کھڑا ہوا،
کہا عثمان تمہارے مال کی قیمت کا دگنا میں دے دوں گا، مال کی قیمت کا دگنا۔ کتنے کا ہے نہیں پوچھ رہے، توجہ چاہوں گا۔ یقین تھا کہ عثمان جھوٹ نہیں بولیں گے، تمہاری جو کاسٹنگ ہے اس کا ڈبل میں دے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ ایک دوسرے تاجر کھڑے ہوئے، میں اس سے ایک گنا اور زیادہ دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا میں 3 گنا زیادہ دے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ یکے بعد دیگرے 6 تاجر کم و بیش کھڑے ہوئے، اور جو سب سے بڑے مدینے کے تاجر تھے انہوں نے 6 گنا تک قیمت لگائی، اور اس کے بعد سب خاموش ہو گئے۔ لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے اس سے زیادہ کوئی دینے کے لیے تیار ہے مجھے دینے کے لیے۔ اب ان لوگوں کو حیرت ہوئی کہ مدینے کے بڑے تاجر تو ہم ہی لوگ ہیں، کون ہے جو ہم سے زیادہ دینے والا ہے؟ بولی لگانے والا تو نظر نہیں آتا، اور عثمان کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ پوچھتے ہیں اے عثمان ذرا یہ تو بتاؤ اس سے زیادہ کون دینے والا ہے؟ جواب میں فرماتے میرا مولا دینے والا ہے، اس لیے کہ اس نے 1 کا 10 گنا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ گواہ ہو جاؤ مدینے والوں، میں نے یہ سب کچھ غریبوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اصلاح تھی، یہ کریکشن تھا۔ کس نے یہ جذبہ پیدا کیا؟ کس نے یہ کریکشن کیا؟ یہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے اندر نماز کے کریکشن کی تعلیم نہیں دیتے تھے، بلکہ تجارت کی منڈی میں دستور تجارت عطا کر کے وہاں کی خرابیوں کو بھی دور کرتے تھے۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی اصلاح نہیں کرتے تھے، اصحاب صفہ ہی کی اصلاح نہیں کرتے تھے، بلکہ فیملی لائف کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے اس کے بگاڑ کی بھی اصلاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے مصلح اعظم ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح فرمائی۔ اب اصلاح کہتے کسے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو بھی سمجھیں آپ۔ اصلاح کہتے ہیں خرابی کو دور کر کے خوبی کو پیدا کرنا۔ خالی خرابی دور کرنے کا نام اصلاح نہیں۔ میں اس کو سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اصلاح کہتے ہیں خرابی کو دور کر کے خوبی پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ صلح کرا دو کہتے ہیں نا بھئی، آپ مجھے جواب دیں میں سمجھوں کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ کمپرومائز کرانے کے لیے ہم نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صلح کرا دو، ہے نا۔ اب صلح کو جو میں نے اصلاح کی تعریف کی اس اینگل سے آپ سمجھیں۔ صلح کا مطلب کیا ہے؟ دشمنی دور کر کے دوستی پیدا کرنا۔ ایسے ہی اصلاح کہتے ہیں خرابی کو دور کر کے خوبی پیدا کرنا۔ تو سرکار نے خرابی ہی دور نہیں کی، خرابی میں زندگی گزارنے والوں میں خوبیاں پیدا فرما دی۔ یہ میرے آقا کی شان تھی، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انسان تیار کیے، قیامت تک کوئی یونیورسٹی ایسے انسان تیار نہیں کر سکتی۔ نہ صدیق اکبر جیسا کوئی تیار ہو سکتا ہے، نہ فاروق اعظم جیسا کوئی تیار ہو سکتا ہے، نہ عثمان غنی جیسا کوئی تیار ہو سکتا ہے، اور نہ مولا علی جیسا کوئی تیار ہو سکتا ہے۔
یہ حضور نے تیار کیے ہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، بگاڑ پیدا نہ کرو، بگاڑ پیدا مت کرو، زمین پر بگاڑ پیدا مت کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ سدھارنے کے اندر وقت لگتا ہے، سدھارنے کے اندر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سدھارنے کے لیے تکلیفوں کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، سدھارنے کے لیے مصائب کی وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں تو آپ سوچیں، میں اگر چاہوں کہ معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو تو آپ مجھے بتائیے، میں کتابیں لکھوں گا، میں تقریر کے لیے جاؤں گا، کتاب لکھنے کے اندر مواد جمع کرنا، محنت و مشقت کرنا اور بہت ساری چیزوں کو کریکشن کرنا، اور اس کے بعد جا کر ایک کتاب لکھی جاتی ہے، پھر لوگوں تک پہنچتی ہے، پھر وہ کتاب لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ تقریر میں 1 گھنٹے تک چیخنا چلانا سمجھانا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تب جا کر کے کسی حد تک اصلاح کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ اصلاح کے لیے نکلتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت عظیم جملہ جو ہے نا آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے، کہیں بھی جلسہ ہوتا ہے تو ہمارے جلسوں کے اندر ایک ٹائٹل ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، معاشرے کی اصلاح کی کانفرنس۔ میں نے یہ نعرہ دیا ہے اصلاح ذات کانفرنس شروع کرو، اس لیے کہ معاشرہ اسی وقت سدھرے گا جب انسان سدھرے گا۔ جب انسان ہی نہیں سدھرے گا تو معاشرہ کہاں سے سدھرے گا؟ تو اپنی ذات کا کریکشن کرو، اپنی ذات سے برائیوں کو نکال کر باہر پھینکو، اپنی ذات سے خرابیوں کو نکال کر باہر پھینکو، اور ایسے اچھے انسان بن جاؤ، ایسے اچھے انسان کہ آج سے 50 سال پہلے کسی مسلم محلے کے اندر کوئی مسلمان حج کر کے آ جاتا اور محلے میں کوئی جھگڑا ہوتا تو لوگ کہتے حاجی صاحب جو کہتے ہمیں منظور ہے، اس لیے کہ مکہ دیکھ کر آنے والا جھوٹ نہیں بولے گا، مدینہ دیکھ کر آنے والا جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب تو اللہ ہی خیر فرمائے کہ وہاں کے نام ہی سے چیٹنگ شروع ہو گئی، اتنا بگاڑ، پورے کا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، گھر بگڑے ہوئے، افراد بگڑے ہوئے، بیوی بچے بگڑے ہوئے، ماحول بگڑا ہوا، زندگی کا طرز بگڑا ہوا، ہر چیز کو دیکھو یہ بگڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے حضور کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ بگڑے ہووں کی زندگی پڑھی بگڑ گئے، سدھارنے والے کی زندگی پڑھے ہوتے تو سدھر جاتے۔ سب سے بڑے سدھارنے والے اس فرش گیتی پر جو تشریف لائے وہ مدینے کے تاجدار ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے زخموں کو برداشت کیا لیکن ہماری زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی، جنہوں نے تکالیف کو برداشت کی لیکن ہمیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کی۔ بس آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، تو میں بس آخری بات عرض کر دیتا ہوں، اسے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، بالکل ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اگر اس کو کہیں لکھ سکتے ہو تو لکھ لینا، پڑھتے رہنا اور اپنا احتساب کرتے رہنا، اپنا جائزہ لیتے رہنا۔ مجھے کسی نے جے پور میں سوال پوچھا تھا، حضور کیوں تشریف لائے؟ سوال پوچھنے والے نے سوال کے ساتھ یہ فرمایا تھا کہ حضور کیوں تشریف لائے، ایک جملے میں حضرت جواب دیجیے۔ پڑھا لکھا انسان تھا، دنیاوی تعلیم یافتہ انسان تھا۔ میں نے کہا بھیا ایک ہی جملے میں آپ کو جواب دوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام کے انسانوں کو کام کا انسان بنانے کے لیے تشریف لائے۔ بس کام کے بن جاؤ، اور سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ میرے امام نے کہہ دیا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔
ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سب سے اچھا کام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ہر اس کام سے بچو جو کام اللہ کو ناراض کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دے۔ اب گفتگو ختم کرتے ہوئے عرض کروں، جوانوں کی ایک بڑی تعداد مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ خبردار اے جوانوں، اگر حضور سے سچی محبت ہے تو آج کے بعد کسی برائی سے اپنے رشتے کو جوڑ کے مت رکھنا، ہر برائی سے رشتے کو توڑ دو، نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ حضور نے تکلیفیں اٹھا کر ہمیں ہماری اصلاح فرمائی، ہمارے وجود کو سنوارنے کی کوشش کی، ہمارے وجود کو جہنم سے بچانے کے لیے تعلیمات عطا فرمائیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے، میں اس کو ایک تھوڑا سا سمجھا دوں کہ ہم ہیرو کی زندگی یا ہیروئن کی زندگی کے مطابق ہمارے بچے بچیاں زندگی نہ گزاریں، حضور کی زندگی کے مطابق اور اسوہ حسنہ اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، دونوں جہاں میں فائدہ ہے۔ اور یہاں یہ بتا دوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب آہستہ آہستہ ہماری قوم کا مزاج یہ بن رہا ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اچھا جب مولانا بس دعا کریں انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ لیکن ان سے کہا جائے کہ ڈاکٹر نے کہا، سائنس کی ریسرچ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ سے پانی پیو تو اٹیک ہوتا ہے، بیٹھ کر اگر 3 سانس سے پانی پیو تو لمبی زندگی مل جاتی۔ اچھا یہ بات ہے، اب تو میں بیٹھ کر کے ہی پیوں گا۔ افسوس تمہاری سوچ پر، تمہیں سائنسداں کی بات پر بھروسہ ہے، مدینے کے تاجدار کی بات پر نہیں۔ عقیدہ رکھو جو حضور نے کہہ دیا اس میں سوائے ہمارے بھلائی کی اور کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ سائنس تو آج کچھ کہتی ہے کل کچھ کہے گی، حضور نے جو کہہ دیا وہ قیامت تک کے لیے حق ہے۔ اس کو اپناؤ، چھوڑ دو آوارہ گردی، چھوڑ دو برائیاں، چھوڑ دو غلط راستے، چھوڑ دو غلط کام، سیدھے راستے کے مسافر بن جاؤ۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور میری اپیل ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں آپ نکلیں گے، کیا پٹیاں باندھ کے نکلیں گے؟ کیا ناچتے کودتے نکلیں گے؟ کیا ڈی جے لے کر کے نکلیں گے؟ کیا ان چیزوں سے حضور خوش ہوں گے؟ کیا یہ طریقہ ہے نکلنے کا؟ کیا مکین گنبد خضرا اگر چاہیں کہ اپنی مزار اقدس سے اپنے غلاموں کو جلوس کے اندر دیکھیں اور وہ چاہیں اور جلوس کا مشاہدہ کریں اور تمہیں ڈانس کرتے ہوئے اور ناچتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا حضور خوش ہوں گے؟ ایسے نکلو، ایسے نکلو، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، زباں پر درود شریف کا نغمہ ہو، حضور دیکھیں تو پیار آ جائے، حضور خوش ہو جائیں۔ بند کرو یہ سارے خرافات کو، بند کرو یہ ساری برائیوں کو، غلطی تم کرتے ہو اور بدنام میلاد مصطفیٰ کا جلوس ہوتا ہے۔ اس لیے ساری چیزیں بند ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک طریقہ عطا کیا گیا، ہم عید کے دن نکلتے ہیں، عید الفطر کے لیے نکلتے ہیں تو کیسے نکلتے ہیں، کس طریقے سے نکلتے ہیں؟ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ ہمیں نکلنے کا طریقہ بتایا گیا، اگر تمہیں خوشی منانے کے لیے بھی نکلنا ہے نا تو ناچتے کودتے نہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلو، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے نکلو۔ میں امید کرتا ہوں اس سال ہم نے بہت بڑے پیمانے پر یہ مہم شروع کی ہے اور پہلی کلپ حضور مفکر اسلام کی آئی اور اس کلپ کو سننے کے بعد ایک شخص نے 30,000 روپے ڈی جے کے لیے جمع کروا دیے تھے۔ کینسل کرنے پر اس کو ایک پیسہ بھی نہیں ملنے والا تھا۔ اس نے کہا 30,000 گئے تو گئے، لیکن ہم نے توبہ کر لی، ہم جلوس میں ڈی جے لے کر نہیں آئے۔ بند کرو یہ ساری چیزیں، تمہارا پریزنٹیشن ایسا ہو کہ دیکھ کر دنیا پکار اٹھے یہ نبی کا دیوانہ ہے، یہ نبی کا عاشق ہے۔ اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کے وقت نماز ادا کرو۔ مجھے یاد ہے ہمارے الحمدللہ امام صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میں جب باندرا کے جلوس میں شریک ہوتا تھا تو عصر کی نماز کا وقت ہوتا تھا یا مغرب کی، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو ہم لوگ یہ عصر کی نماز، یہی نماز ہم لوگ جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔
نماز جماعت سے پڑھو، پابندی کے ساتھ پڑھو، اور عہد کرو کہ حضور آپ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو اللہ نے جس کے لیے بھیجا، ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج کے بعد زندگی شیطان کے نقش قدم پر نہیں، آپ کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کریں گے، تو حضور بھی راضی ہو جائیں گے، رب قدیر جل جلالہ بھی راضی ہوگا۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے آپ تمامی حضرات کو پیشگی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔